پہلے 23 تاریخ کو آنا تھا وہ بھی کینسل ہو گیا، آج آنا تھا وہ بھی مؤخر ہو گیا. آخر فیصلہ کیوں نہیں دیتے؟ تاریخ پہ تاریخ کیوں ہو رہی ہے؟ نصرت صاحب جیسے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پشاور میں بشرا بی بی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن خان صاحب کو کس نے چپ کرا رکھا ہے؟ وہ شخص جو کہ کسی حالت میں چپ نہیں ہوتے، جب بس یہ کانفرنس ہو تو نہیں چپ ہوتے. نہ عمران خان کے حق میں ٹرمپ نے اڈیالہ کے بعد مظاہرہ کرنا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا خواب پورا ہونا ہے اور عمران خان نے چپ رہنا ہے. کچھ عرصے کے بعد ہم حکومتوں کا موازنہ کریں، تقابل کریں کہ کے پی کے حکومت نے اس عرصے میں کتنے پروجیکٹ کیے، اپنے لوگوں کو، ووٹروں کو کتنی فلاح دی. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ. عدالت سے کچھ بڑے فیصلے ہونے والے ہیں، اس حوالے سے آج بات کریں گے. آئینی عدالت میں جناب بڑے بڑے فیصلے ہیں اور دو بڑے اہم کیسز کل سماعت ان کی ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے. اس کے علاوہ جی ایک عدالت نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ مزید مؤخر کر دیا ہے اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ تھا 190 ملین کیس کا، وہ مؤخر کیوں ہوا ہے، پس پردہ کیا چل رہا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، وجہ کیا بنی، اس پہ بھی بات کریں گے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ سے اس بات کرتے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے. 190 ملین کیس کا فیصلہ آج آنا تھا، ایک دفعہ پہلے 23 تاریخ کو آنا تھا وہ بھی کینسل ہو گیا، آج آنا تھا وہ بھی مؤخر ہو گیا. آخر فیصلہ کیوں نہیں دیتے؟ تاریخ پہ تاریخ کیوں ہو رہی ہے؟ عمران خان نے لوگوں کے ساتھ ساری عمر کلک بیٹ کھیلا ہے. اب مجھے لگ رہا ہے عمران خان کے ساتھ کلک بیٹ کھیلا جا رہا ہے. اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے، یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. عمران خان باقی کیسز میں کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل گراؤنڈز پر بچ سکتے ہیں. یہ جرم بالکل واضح ہے، ثبوت بالکل سامنے ہے، کابینہ جو ہے وہ چیخ چیخ کے گواہیاں دے رہی ہے. تو یہاں پر عمران خان کی بچت نہیں ہے. اس سے پہلے عمران خان سے شاید کوئی ڈیل کی خبریں بھی آ رہی ہیں، مذاکرات کی بھی آ رہی ہیں. مذاکرات دو قسم کے ہیں. ایک مذاکرات ہے جس کے لیے مذاکراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن نہ وہ کمیٹی بااثر ہے، نہ حکومت کے کوئی دلچسپی ہے. یہ روز ملتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، چائے کافی پیتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں اور اس کے بعد اعلامیہ سا جاری کر دیتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا پی ٹی آئی والے اس کی منٹنگ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ مذاکرات کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے کوئی منٹس بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم وہاں جو بات کر دیتے ہیں وہی منٹس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اس میں سنجیدگی زیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل مذاکرات کہیں ہو رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل میں ہو رہے ہیں. نصرت صاحب جیسے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پشاور میں بشرا بی بی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. اب ذرا تھوڑی سی لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں. غلط فہمیاں یہ ہیں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے، اس مذاکرات کے نتیجے میں تحریک انصاف کا فارم 4547 والا نعرہ اس کی سنوائی ہو جائے گی، نئے الیکشن ہو جائیں گے، عمران خان اگلے 35 سال کے لیے مسند اقتدار پر بیٹھ جائیں گے. وہ مذاکرات سے یہ نتیجے سمجھیں. کچھ لوگوں کی سوچ ریئلسٹک یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی قید میں کمی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے عمران خان جیل میں قید نہ ہو، لیکن وہ جو ہے بنی گالہ میں قید ہو. اسٹیبلش میں عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت سے مذاکرات میں دلچسپی رکھتی نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے چاہتی ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق رابطہ ہوا ہے، لیکن بہت جونیئر لیول پہ رابطہ ہوا ہے. عمران خان کے جو خواب تھے نا کہ پوری کور کمانڈرز کی کانفرنس ان کے سامنے بلائی جائے، وہ کوئی نہیں پوری ہو رہی. کوئی اس لیول کی نہ رابطہ ہوا ہے، نہ کوئی دلچسپی رکھتا ہے. اور یہ لوگوں کی خوش گمانی تو ہو سکتی ہے کہ عمران خان مذاکرات کے نتیجے میں رہا ہو جائیں گے، لیکن یہ غلط فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات سے کیا بنے گا؟ لیکن ایک عمار صاحب، اس سے کئی سوالات تو پیدا ہوتے ہیں. جو آپ نے پوری بات کی ہے، اگر ایسی بات ہے تو عمران خان کیوں خاموش ہیں؟ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ان کو کچھ بھی نہیں دینے جا رہی، اسٹیبلشمنٹ ان کو انگیج کر رہی ہے، لیکن خان صاحب کو کس نے چپ کرا رکھا ہے؟ وہ شخص جو کہ کسی حالت میں چپ نہیں ہوتے، جب بس یہ کانفرنس ہو تو نہیں چپ ہوتے، پاکستان کے مفاد کا بھی مسئلہ آ جائے، کوئی حالات خراب ہو جائیں تو بھی چپ نہیں ہوتے، اپنے مفادات کے خلاف بھی نہیں چپ ہوتے. مگر اس دفعہ چپ کیوں ہیں؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے. اس کی بڑی واضح وجہ ہے، عمران خان جیل بڑی ظالم چیز ہوتی ہے.
جیل میں رہتے رہتے انسان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی تھک جاتا ہے، آدمی کمپرومائزنگ پوزیشن پر آ جاتا ہے. تو وہ عمران خان جو پوری دنیا کو سب سے اچھا جانتے تھے، اب وہ صرف 6-7 بیرکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ان کا دل چاہتا ہوگا کہ کوئی رہائی کی صورت بنے، رہائی کی نہیں بنتی تو سہولت کی کوئی صورت بنے، اور ان کی خاموشی کے لیے وہ اصل میں ویسے میرے خیال میں عمار صاحب، عمران خان صاحب اپنی طرف سے ٹائم بائی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ حکومت اپنی طرف سے ٹائم بائی کر رہے ہیں. حکومت کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اسٹیبلشمنٹ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ گھڑیاں بہت مبارک ہیں. ٹرمپ صاحب حکومت میں آنے لگے ہیں اور اناگوریشن ان کی ہونے والی ہے اگلے چند دنوں میں. تو اس پر سب کچھ ہینج کرتا ہے کہ وہ آ کے کیا کرتے ہیں. سب لوگ ویٹ اینڈ سی والی گیم کر رہے ہیں. ابھی یہ جو فیصلہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کو ابھی سزا دینا مقصود نہیں ہے. اور خان صاحب کو ایک کیرٹ لٹکائی جا رہی ہے، ان کو دکھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ ہو جائے گا، آپ کا فیصلہ یہ نہیں کر رہے آپ کے خلاف، کیونکہ یہ کیس ایسا کیس ہے کہ بہت ہی واضح کیس ہے. اس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں این سی اے نے رقم ریکور کی ملک ریاض صاحب سے، واپس پاکستانی حکومت کو دی کہ یہ آپ کی لوٹی ہوئی رقم ہے. پاکستانی حکومت نے لٹیرے کے اکاؤنٹ میں واپس ڈال دی. ان سو مینی ورڈز، یعنی آپ کہیں کہ جو مبینہ لٹیرے ہیں کہ جو ملک ریاض صاحب جنہوں نے کراچی کا 594 ہاں ہوئے 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 500 یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا یہ غصب شدہ پیسے واپس جمع کرائیں 560 ارب. تو وہ ان پیسوں میں پاکستان کی حکومت اور عمران خان صاحب نے کہا نہیں یہ ان پیسوں میں ڈال دیں ملک صاحب. تو یہ کیس اتنا اسٹرانگ ہے، تو اس کیس میں خان صاحب کو بھی بڑا سخت لگتا ہے کہ یار یہ کیس سے مجھے سزا ہوگی تو میں کس گراؤنڈ پہ لوگوں سے مدد مانگوں گا. ان کو کہا گیا اس کیس میں آپ کو سزا روکی جا رہی ہے تو آپ کم از کم بیہیو کریں، آپ وہ کریں، آپ کو رعایت مل جائے گی. میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ امیدیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ امیدیں ہیں کہ جب تک وہ ٹرمپ آئے گا یہ بولیں گے نہیں، سول نافرمانی پیچھے، فائنل کال پیچھے. اس کے بعد خان صاحب اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ جب کال دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کر رہے ہیں. نہ عمران خان کے حق میں ٹرمپ نے اڈیالہ کے بعد مظاہرہ کرنا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا خواب پورا ہونا ہے اور عمران خان نے چپ رہنا ہے. دونوں غلط امید کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں بات کی کچھ بڑے اہم فیصلے آنے والے ہیں، اس میں ایک تو ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ کا جو 13 جنوری کو آئے گا. باقی کون سے فیصلے ہیں؟ فیصلے دیکھیں جی، کل آئینی بینچ لگے گا. آئینی بینچ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی بڑا بینچ ہوتا ہے اور سارے کام کے فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں. اس بینچ کے سامنے جناب عمران خان صاحب کی دھاندلی کی پٹیشن لگی ہوئی ہے، وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اور جو 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے. تو اگر عدالت کہتی ہے کہ جی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا تو 9 مئی کے جن کو سزا ملی ہے، جو معاف ہو گئے وہ تو معاف ہو گئے، جو قید میں ہیں وہ سب بھی رہا ہو جائیں گے اور ان کا کیس سول عدالت میں منتقل ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی امپلیکیشنز ہوں گی. یہ فیصلہ لگا ہے. دوسرا فیصلہ دھاندلی کے حوالے سے ہے کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 کی گورنمنٹ نہیں ہے، فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. تو کیا عدالت یہ فیصلہ دینے جا رہی ہے کہ جی یہ بالکل یہ آپ دوبارہ سے الیکشن کو اوپن کر لیں؟ الیکشن اوپن ہوتا ہے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے مذاکرات کامیاب ہو گئے نا جی، ان کی حکومت کا راستہ صاف ہو گیا، پاپولیرٹی تو ان کے پاس ہے. اگر الیکشن صاف و شفاف ہوتے ہیں تو ان کو تو امید ہے کہ میں جیت جاؤں گا. اس وجہ سے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ امیدیں لگانا اور یہ سارا کچھ کرنا، دوسری طرف سپریم کورٹ پہ بڑا دباؤ بھی پڑتا جا رہا ہے وکلا کی طرف سے بھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کیس کو کھولیں، فل کورٹ بیٹھے اور وہ کرے. آج بھی کوئی درجنوں وکلا نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس صاحب کو کہ جی آپ یہ اس کیس کو 26ویں آئینی ترمیم کو معطل کیا جائے. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اس وجہ سے کل کا دن بڑی اہمیت رکھ گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں کل کیا ہوتا ہے. اگر 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو معاملات حکومت کے لیے یقیناً خراب ہوں گے. انہوں نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے وہ سیٹ اپ جو ہے پھر گڑبڑ ہو جائے گا. لیکن بری خبریں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آج پنجاب حکومت کی بات کرتے ہیں. مریم نواز نے آج خطاب کیا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے، کہا بہاولپور ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ہے بڑی، وہاں پر خطاب کیا اور بڑے اچھے اعلانات کیے. طالبات کے لیے وظائف کا یا قرضوں کا اعلان کیا اور یہ قرض جو ہے اس کی اماؤنٹ 3 کروڑ روپے تک ہے. اس کے علاوہ جو ہے بائکس کا 1 لاکھ بائکس کا جو ہے وہ بھی اعلان کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم اپنی یونیورسٹیوں میں تو بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ تو اب انہوں نے کہا کہ بچوں اب آپ نے فکر نہیں کرنی، پڑھائی کے پیسے جو ہے مریم نواز دے گی، پنجاب حکومت دے گی. لیکن جو ہے نا انٹرنیشنل اسکالرشپ، جو بچہ بریلینٹ ہے اس نے باہر جا کے پڑھنا ہے، وہ بھی پنجاب حکومت دے گی. ایک بڑا کامنٹ آیا ہے اس کے اوپر کہ مریم نواز ان کا کون سا اپنا پیسہ ہے
جو یہ دے رہے ہیں. واقعی یہ ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے, یہ حکومت کا پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے. لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ پہلے جو حکومتیں آئیں انہوں نے لوگوں کا اپنا پیسہ بھی لوگوں کے اوپر نہیں لگایا. بالکل ٹھیک بات ہے. ویسے یہ اپنے پیسے والی جو ڈبیٹ ہے نا, یہی تو حکومتوں کا کام ہے. حکومتوں کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ گھر سے پیسے لا کے آپ نے لگانا ہے, اس لیے تو نہیں الیکٹ کیا جاتا نا حکومتوں کو. حکومتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ پرائرٹی سیٹ کریں, ایک ویژن لے کے آئیں, آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب تعلیم پہ خرچ کرنا ہے یا کٹے بچوں پہ خرچ کرنا ہے یا مرغے دینے ہیں لوگوں کو, تو یہ بات ہے. لیپ ٹاپ دینے ہیں یا اسکالرشپس دینے ہیں. اب اسکالرشپ اور یہ باہر کے اسکالرشپ سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ دنیا بھر میں جو ماڈل اختیار کی گئی, جو چائنا کی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں, چائنا نے اسکالرشپس دی اور اپنے بچوں کو امریکہ میں پڑھایا. اس کی وجہ سے ہی واپس اب امریکہ کے مقابلے میں انہوں نے ہر چیز بنا رہی ہے. وی چیٹ بنایا ہوا ہے, اپنا گوگل ہے بیدو کے نام سے, اپنی واٹس ایپ ہے, اپنے سارے سسٹم بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو سیکھا باہر جا کے. یہی ماڈل سعودی عرب نے اپنایا. ان کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل امپاورمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی, ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے, ہر چیز ایپس پہ موجود ہے سعودی عرب میں بھی. یہی ماڈل انڈیا نے بھی اپنایا ہے کہ اپنے بچوں کو باہر اسکالرشپ پہ بھیجا, واپس آئے اور پڑھے, اور انہوں نے انڈیا کو اوپر اٹھایا. تو یہ ماڈل جو ہے یہ ایک سکسیس کا ماڈل ہے میرے خیال میں, اور یہ اچھی چیز ہوتی ہے. آپ پیسے لگانے تو آپ نے ہیں ہی ہیں, تو کس پہ لگانے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. بیسیکلی پرائورٹائز کرنا ہوتا ہے اور منصفانہ اور اچھے طریقے سے پیسے خرچ کرنا ہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. مریم نواز پنجاب حکومت بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگے گا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم حکومتوں کا موازنہ کریں, تقابل کریں کہ کے پی کے حکومت نے اس عرصے میں کتنے پروجیکٹ کیے, اپنے لوگوں کو ووٹروں کو کتنی فلاح دی, سندھ حکومت نے کیا کیا, بلوچستان حکومت نے کیا کیا. تو یہ آپس میں جو 18ویں ترمیم کے بعد نا یہ کمپٹیشن ریکوائرڈ تھا. یہ کمپٹیشن نہیں ریکوائرڈ تھا کہ کے پی کے سے ایک پرتشدد ہجوم آئے گا اور وفاق پہ حملہ کر دے گا. لیکن صاحب نے بہت اچھی مشین بنائی تھی کے پی کے گورنمنٹ نے, جو آنسو گیس کا واپس پھینکتی تھی وہ پنکھے لگا کے. تو سائنس تو ادھر بھی انہوں نے اپلائی کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں کی. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.